خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علامت اہل السنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی کامل اکمل محبت نصیب فرمائے، اور درود والے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کامل اکمل محبت نصیب فرمائے۔ درود پاک وہ ورد اور وظیفہ ہے جو قسمتوں کو بدل دیتا ہے، تقدیریں بدل دیتا ہے، پریشانیوں کو شادمانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس بندی کے بارے میں ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور آج کن کا ذکر خیر سنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ پچھلے دو سلسلوں سے بھی چل رہا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ پردادی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حسن و جمال میں بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل تھی، سبحان اور عورتوں میں سب سے زیادہ حسین تھی، جیسے مردوں میں میرے نبی کے بعد یوسف علیہ السلام حسین۔ سبحان۔ اور آج یہ میں عرض کروں گا کہ ان کو اولاد جو اللہ پاک نے دی کس عمر میں، اور خوشخبری کس نے دی، اور خوشخبری دینے کا انداز کیا تھا؟ کیا بات۔ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایج تھی 90 ایئرز، 90 سال۔ اللہ اللہ اللہ، اولاد نہیں تھی۔ اللہ اللہ، اس عمر میں آپ کو اولاد کی خوشخبری سنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ واقعہ یوں ہوا، تفسیر صراط الجنان میں واقعہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان جو ہے، اللہ کرے کہ یہ اسلامی بھائی بھی پڑھیں، اسلامی بہنیں بھی پڑھیں، آمین۔ قرآن کا فہم حاصل کریں۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، سمجھنے کی اہمیت بلا شبہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو واقعہ یوں ہوا، صراط الجنان میں لکھا ہے کہ چند فرشتے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عزت والے معزز مہمان بن کر آئے۔ 10-12 فرشتے تھے۔ ان میں فرشتوں کے آقا سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل تھے۔ ماشاءاللہ۔ انہیں آ کر سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو فوراً آپ نے ایک موٹا تازہ اور بہت ہی عمدہ بچھڑا بھون کر لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیا شان۔ گھر کے کئی دروازے سے وہ تکتے رہتے تھے کہ مہمان یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے آ رہا ہے، اور مہمانوں کے لیے خاص قسم کی وہ عمدہ غذائیں ان کے اہتمام میں آپ تیار کرواتے تھے۔ اب بچڑا بھون کر لائے۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے ایسا لذیذ کھانا رکھا، مگر مہمان تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھا ہی نہیں رہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں، کھا نہیں رہے یہ۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے ہم آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے سخت عذاب جس قوم پر نازل کیا وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور مرد و عورت سب تہس نہس کر دیے گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان تک لے گئے اور وہاں سے ان کو الٹ دیا، اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو خیر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے تھے۔ تو یاد رکھیں فرشتے کھاتے پیتے نہیں، فرشتے مرد عورت نہیں ہوتے، صحیح، وہ اس چیز سے پاک ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اب حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں تھی۔ ماشاءاللہ، دیکھیں پردہ جو ہے یہ سبحان، جو انبیاء کی پاکیزہ ازواج ہیں ان کا طریقہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، حور مقصورات فی الخیام، واہ، سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ حوریں بھی جنت میں اپنے خیموں میں رہیں گی، اپنے شوہروں کے پاس رہیں گی، گھومتی نہیں پھریں گی۔ اللہ اللہ اللہ، تو پردہ جنتی حور کی صفت ہے۔ خیر بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پس پردہ یعنی پردے کے پیچھے یہ سن رہی تھی باتیں، تو اب ہنسنے لگی۔ اللہ پاک نے حضرت بی بی سارہ کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی، سبحان، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائی، بیٹے کی بھی پوتے کی بھی خوشخبری ملی، اور اس میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوگی۔ اچھا، اب آپ خوش ہوئیں، ہنسنے لگی خوشی میں، کس وجہ سے؟ کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ اچھا، پھر آپ کو تعجب ہوا کہ کیا میرا بیٹا ہوگا؟ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، کیونکہ آپ کی عمر 90 سال تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ اس وقت 120 سال تھی، اللہ 120 ایئرز۔ اللہ، اور اتنی زیادہ عمر والوں کے ہاں اولاد کا ہونا تو ایک عجیب بات تھی۔ تو اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قرآن سنیے، سورہ ہود آیت نمبر 73، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہ اللہ کے کام کا چنبا کرتی ہو، تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے گھر والوں، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ سبحان اللہ تعجب کرتے، یہ تو آپ لوگوں کا تو گھرانہ وہ معجزات دیکھتا رہتا ہے، عادت سے ہٹ کر جو معاملات ہیں وہ دیکھتا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں، آپ کو کیا تعجب ہوتا ہے؟ کیوں تعجب؟ اب اس بشارت کے 1 سال کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت کے قربان جائیں، سبحان اللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ننھی مبلغہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری یہ فرماتے ہیں، ہمیں اپنے مکی مدنی میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ ہم چاہے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں
चल रहे हो, हमारी कोशिश यही है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर रहमतें नाज़िल होती हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब होती है, उसे क़यामत के दिन प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब नसीब होगा। हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे मेरे अहले सुन्नत की बात पर अमल करते हुए अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाए। जिक्रो दरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, जिक्रो दरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरे फजूल गोई की आदत निकाल दो। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। माशाअल्लाह अल करीम, नन्ही मुबल्लिगा ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए और नेकियों भरी तवील उम्र अता फरमाए, दावत इस्लामी की मुखलिस मुबल्लिगा बनाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम हफ्सा तारिया है। अगर शोहर जालिम हो तो औरत को किस हद तक जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए? हुज़ूर क्या इरशाद फरमाएंगे इस सवाल के जवाब में? देखिए, जुल्म बर्दाश्त करने की हद तो हर एक औरत की हिम्मत और उसकी हैसियत के मुताबिक होगी। बाज़ औरतें बहुत सेंसिटिव होती हैं तो वो इतना बर्दाश्त नहीं करती, बाज़ बहुत हौसले वाली होती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। तो खैर, शरीयत इस्लामिया ने औरत पर मर्द के हुकूक, मर्द पर औरत के हुकूक बयान किए। सबसे ज़्यादा हक औरत पर उसकी माँ का है, उसके बाप का है या किसका है? शौहर का। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, औरत पर जिन लोगों के हुकूक हैं उनमें सबसे ज़्यादा हक किसका है? फरमाया उसके शौहर का। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान फरमाते हैं शौहर के हुकूक के बारे में, फरमाते हैं कि और औरत पर मर्द का हक ख़ास उमूर मुताल्लिका ज़ौजियत या अज़दिवाजी ज़िंदगी से मुतालिक जो भी हुकूक हैं उनमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम हुकूक हत्ता के माँ बाप के हक से ज़ायद है। अल्लाह। इन उमूर में उसके अहकाम की इताअत और उसके नामूस की निगहदाश्त औरत पर फ़र्ज अहम है। फतावा रज़विया जिल्द 24 सफ़ा 380। अच्छा, इसके बावजूद देखिए, शौहर साहब जो हैं ये ना सोचें कि सारे हुकूक मेरे ही हैं, औरत का कोई हक नहीं है। औरत के भी हुकूक है ना, और वो आने भी चाहिए, मालूम भी होने चाहिए और पूरे भी करने चाहिए। सख्ती, जबर, ज़्यादती वगैरह वगैरह, बदतमीज़ी, बद अखलाकी, ये तो दुरुस्त बात नहीं है। खैर, औरत पर बहुत मर्द जुल्म करता है और जुल्म सहना बहुत मुश्किल दुश्वार हो गया है। वैसे तो हज़रत बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या पढ़ना चाहिए कि आपने कैसे फ़िरौन के मुज़ालिम पर सब्र किया था। अल्लाह। अच्छा, अब भी नाकाबिले बर्दाश्त है तो फिर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू करके मशवरा कर लेना चाहिए कि क्या शरई तौर पर वो औरत एक स्टेप ले सकती है। ज़ाहिर है वो कैफियत अलग अलग होगी सबकी, उसके मुताबिक ही करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला घरों में हमारी बेटियों को सुख सुकून अता फरमाए। जो शौहर ऐसा करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत अता फरमाए और जुल्म से बचाए। ज़ाहिर जुल्म का अंजाम बुरा है। आइए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। औलाद के हुकूक। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जी हुजूर। औलाद के बहुत सारे हुकूक, उनमें से ये भी है बिलखुसूस बेटियों के लिहाज से कि सूरे नूर की तालीम दी जाए। ठीक, तालीम दी जाए, पढ़ना भी सिखाया जाए, सही, और उसका तर्जुमा और तफसीर भी सिखाया जाए। ठीक, ताकि उसके मफाहिम जहन में रहे। हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मर्दों को सूरह माइदा सिखाओ। सही।
اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اللہ اللہ اللہ، نہ مرد سورہ مائدہ سیکھیں، نہ عورتیں سورہ نور سیکھیں، اور پتہ نہیں کیا 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 سیکھ رہے ہیں، نہ سیکھنے کا سیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورہ برات سیکھو، سورہ توبہ کو جی سورہ برات بھی کہتے ہیں، جی، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور انہیں چاندی کے زیورات پہناؤ۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ نور کی بچیوں کو، عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم دو۔ سبحان اللہ، اچھا، سورہ نور جس کی تعلیم کا کہا گیا، اس کے مضامین کیا ہیں؟ کیا ہے؟ کیا بیان ہوا اس کے اندر؟ جی، پردہ۔ ماشاء اللہ، تو پردہ کسی مولانا صاحب کی طرف سے تھوڑی، اللہ کی طرف سے، بے شک اس کے رسول کی طرف سے، بے شک اور ہم اللہ رسول کے پابند ہیں، بے شک مسلمان ہیں ہم۔ بے شک، تو پردہ، شرم و حیا، عفت، عصمت، اجتماعی زندگی گزارنے کے وہ جو سوسائٹی میں رہنے کے جو اصول ہیں بنیادی طور پر، وہ صحیح، اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، اس جی کا بیان ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے، اس کا بیان ہے۔ مردوں کو، عورتوں کو اللہ پاک نے اس صورت میں حکم دیا کہ اپنی نظریں کچھ نیچی رکھیں۔ صحیح اچھا، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، صحیح، اس کا بیان اس صورت میں موجود ہے۔ غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں، ماشاء اللہ، اس صورت کے اندر یہ تعلیم ہے۔ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والوں کی شرعی سزا اس میں بیان کی کیا گئی ہے۔ بات، منافقین کی طرف سے جو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر توبند لگائی گئی تھی، جھوٹی جی واقعہ افک جس کو کہتے ہیں، جی، وہ واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا، اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اللہ، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ تو سورہ نور کی تعلیم اپنی بچیوں، ویسے تو پورے قرآن کی، بے شک مگر بالخصوص سورہ نور کی تعلیم دینی چاہیے، دینی چاہیے، تاکہ ہماری بچی جو ہے جب پرائے گھر میں جائے، اللہ سے لو لگائے، اس کے رسول سے لو ماشاء لگائے، اللہ، نماز، عبادت، اور سب اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملات، بچوں کے معاملات، ماشاء اللہ، شوہر کی خدمت، یہ ساری تربیت کر کے بچیوں کو بھیجا جائے۔ ماشاء اللہ۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اگلے سیگمنٹ کی طرف، اسلامی بہنوں کے دینی ادارے۔ دیکھیے یہ ادارہ کہیں آپ کے شہر میں تو نہیں، آپ بھی یہاں وزٹ کیجئے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ دور حاضر میں جہاں مردوں میں دینی کام کرنا جتنا اہم ہے، وہیں خواتین میں بھی دینی کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اسی ضرورت کے پیش نظر اسلامی بہنوں میں دینی کام کو عام کرنے کے لیے مختلف کورسز کرواتی ہے، جس میں تجوید، فقہ، اصلاح اعمال اور دیگر دینی کورسز شامل ہیں۔ اسی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے مختلف مدنی مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں پر اسلامی بہنوں کو دینی کورسز کروائے جاتے ہیں، جو کہ زندگی گزارنے میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ عشق رسول سے مالا مال ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری صورت کے سبب مجھے رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ جب یہ فریاد کی تو میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سعد گھبراؤ نہیں، میں تمہاری شادی کا خود بندوبست کروں گا، تم ابھی جاؤ عمر بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر جاؤ، ان کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر
حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی خوشی عمر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے. یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے مزاج میں اسلام سے پہلے کی سختی ابھی موجود تھی. حضرت سعد جیسے ان کے گھر پہنچے اور بتایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، بہت ذہین ہے، اس کی شادی اس شخص کے ساتھ. تو انہوں نے بس وہ غور کیے بغیر کہا کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتا ہے، اور سختی کے ساتھ کہ تم واپس چلے جاؤ. اچھا یہ گفتگو ہو رہی تھی تو جس لڑکی کا رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کی گفتگو سن رہی تھی. اچھا جو ہی حضرت سعد واپس مڑے جانے کے لیے تو لپک کر آئی، کہنے لگی اللہ کے بندے واپس آ جاؤ، اگر تمہیں واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو میں بڑی خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. جس بات سے اللہ راضی اس کا رسول راضی میں بھی راضی ہوں. یہی خاص بات ہے، یہی اس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات قابل رشک. جس بات سے اللہ راضی ہم راضی، جس بات سے رسول راضی ہم راضی. ہماری رضائیں، ہماری خواہشیں، ہماری تمنائیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر قربان. جب اللہ کا حکم آ جائے ہماری مرضی نہیں چلے گی، رسول کا حکم آ جائے ہماری مرضی نہیں چلے گی. امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات بڑی سادگی کے ساتھ فرماتے ہیں، ہے بڑی گہری بات. اسے سوچن والے نہیں، اسے منن والے ہیں. اسلامی احکامات جو ہیں ہمارے بھلے کو، چادر چار دیواری ہمارے بھلے کو، شرعی پردہ ہمارے بھلے کو، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، سنت نکاح اور نکاح کے بغیر مرد و عورت اکٹھے رہیں، اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ہے. یہ بھی ہمارے بھلے کو ہے. ٹھیک ہے، روزے ہمارے بھلے کو. ہم جتنی نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے ہے. اللہ اور رسول اس سے مستغنی ہیں، اللہ رسول اس سے مستغنی ہیں کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات فرمائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. اور یاد رکھیں کہ جنت جو ہے یہ نفس کے خلاف کاموں میں رکھی گئی ہے. نفس تو یہ کہتا ہے کہ بھی عورتوں کو جیسے نفس کہے گا، شیطان کہے گا کیوں پردہ کروں، میں کیوں اسلامی احکامات پر عمل کروں. تو نفس کے خلاف کاموں سے جنت حاصل ہوتی ہے اور جہنم میں لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے جائیں گے. یاد رکھیے گا. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. قاضی صاحب کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ خواتین مطالعہ دینی کے لیے وقت کیسے نکال لیں؟ واقعی یہ اچھا سوال ہے کہ عورتیں کیسے دینی مطالعے کے لیے وقت نکال لیں. اب گھر میں صبح سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی بیدار ہوئیں، بچوں کے ناشتے، اسکول جانا کرنا، شوہر کا کھانا، کام پر جانا، پھر گھر کے کام کاج. تو مطالعے کے لیے وقت جو ہے وہ کیسے نکالیں؟ کبھی لائٹ چلی گئی، کبھی لائٹ آ گئی، کبھی گیس چلی گئی تو گیس آ گئی، تو اب کھانا بنانا اس کی جلدی، تو کپڑے استری کرنے تو اس کی جلدی. ایک مطلب کہ بعض وہ بھاگ دوڑی گھر میں لگی ہوتی. دینی مطالعے کے لیے واقعی بتائیں آپ کیسے ٹائم نکالا جائے؟ دیکھیں دن رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے عنایت فرمائے. جی. کیا آدھا ایک گھنٹہ بھی ہم نہیں نکال سکتے دن رات میں؟ کوئی تو ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر ہم پرسکون مطالعہ کر سکیں. مطلب کیا پھر کوئی ٹائم مخصوص کر لیں، کیا کریں؟ دیکھیں ہر ایک کی روٹین مختلف ہے، صحیح، ذمہ داریاں مختلف ہیں.
ٹھیک ایج بھی مختلف ہوں گی، گھر کا ماحول بھی مختلف ہوگا، بالکل میرڈ ان میرڈ، بچوں والیاں تو زیادہ جی بچے تو جوائنٹ فیملی تو الگ مختلف معاملات ہیں نا. بالکل ایسے تو جس کو جو ٹائم سوٹ کرے ٹھیک پرسکون ٹائم، اب وہ آپ بیسٹ تو یہ کہ کتاب سے مطالعہ کیا جائے، بالکل صحیح اور مطالعہ کرنے میں پرسکون جگہ ہو، لائٹ اوپر سے آ رہی ہو تاکہ نظر پر بھی اثر نہ پڑے. اچھا ٹیبلٹ پی سی یا موبائل اس سے بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بیسٹ بک ہے کہ صحیح کتاب سے ڈائریکٹ مطالعہ کریں. اور ٹھیک گھر کے اندر کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی نا ایک لائبریری بنا لینی چاہیے. تو ٹھیک مدینہ لائبریری اس میں ماشاء لکھا اللہ ہو، سبحان اللہ، اور اس میں مکتبۃ المدینہ کی ساری کتابیں رکھی ہوں ماشاء اللہ سلیقے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ. ماشاءاللہ اسلامی بین سلیقہ شعار ہوتی ہیں، ماشاء اللہ تو سلیقے کے ماشاء اللہ ساتھ ترتیب کے ساتھ کتابیں لگی ہوں اور اس پر جی لکھا بھی ہو 1 2 3 4 5 6 نمبرنگ کی شیلف ہو اور اس طرح نمبرنگ وغیرہ کی ماشاء اللہ ترکیب بھی ہو. اور اب مطالعے کے لیے بالخصوص اسلامی بہنوں کے تعلق سے جو میں کچھ آسان کتابیں بتاتا ہوں، پردے کے بارے میں سوال جواب، جنتی زیور، ماشاء اللہ پھر شان خاتون جنت، صحیح اچھا، اور صحابیات و صالحات کے اعلیٰ سبحان اوصاف، سبحان زبردست کتابیں ہیں. زبردست اچھا پھر فیضان عائشہ صدیقہ رضی ازواج اللہ انبیاء تعالی عنہا، ازواج انبیاء کی حکایات، زیارت جو بھی نا کروا اس دیں طرح ساتھ کی یہ جو نا کتابیں، یہ ان بکس کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ معلومات میں اضافہ. اور پھر قرآن پاک سے بڑھ کر تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، بے شک نہ ہو سکتی ہے. بے شک تفسیر صراط الجنان روزانہ ایک رکوع پڑھتی رہیں اسلامی بہنیں، تو علم میں، عمل میں، خوف خدا میں، فکر آخرت میں، ماشاء اللہ ہر چیز میں اضافہ ہوتا رہے گا. مرحبا سکون میں بھی، راحت میں بھی، ماشاء نعمتوں میں بھی، ماشاء اللہ اللہ کی یاد میں بھی، ماشاء اللہ کی ملاقات کا شوق بھی انشاءاللہ اللہ بڑھتا جائے گا ہائے انشاءاللہ سبحان الکریم. تو سبحان اللہ مطالعہ کیا جائے. جیسے جسم کی زندگی کھانے پینے میں ہے نا، جی تو روح کی زندگی دینی مطالعے میں ہے. ماشاء اللہ اب قرآن پڑھیں، حدیث کی کتابیں. اچھا ڈائریکٹلی ہر ایک حدیث نہیں پڑھ سکتا، جی ہر ہفتے امیر علیہ سنت ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں، مختصر صحیح ہوتا ہے، 16-17 پیج کا ہوتا ہے عام طور پر، ایک صحیح نشست میں پڑھا جا سکتا ہے. اس کی ترکیب کی جائے. جنت میں لے جانے والے اعمال کتنی زبردست کتاب ہے. ماشاء اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال 2 جلدیں ہیں، بہت زبردست کتاب ہے. امیر علیہ سنت کی جتنی کتابیں. اچھا جب گفتگو کی بات آتی ہے تو بعض اس کے بارے میں کہا جاتا ہے زبان بڑی لمبی ہے اس کی، یہ بڑی غیبتیں کرتی ہے، چغلیاں کرتی ہے، عورتوں کے بارے میں اس طرح بھی کہا جاتا ہے. تو گفتگو کے آداب کتاب پڑھ لیں. اچھا اس کے گھر میں درس شروع کر دیں، کیا پھر بات دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ماشاء ہوتی ہیں. اللہ اللہ ماشاء پاک نصیب فرمائے. آپ کو مجھے یاد آ رہا تھا، آپ بیان فرما رہے تھے ایک پروگرام میں آپ نے وہ بتایا تھا کہ کوئی عالمہ، کوئی خاتون تھی جنہوں نے کوئی کتاب لکھی تھی، اور ساتھ وہ شروع میں انہوں نے پھر کو معذرت کی کہ اس میں کوئی لفظ کوئی آگے پیچھے ہو گیا ہو، کوئی غلط، تو میں بلکہ مجھے معاف کیجیے گا. میں وہ بچہ ساتھ ہوتا تھا تو اس کو سنبھالتے سنبھالتے بھی میں نے تحریر کا کام کیا. یعنی اگر کوئی ٹائم نکالنا چاہیں، ذوق شوق ہو تو پھر باہمت عورتیں، باہمت عورتیں. ممکن ہے ہاں جی. ممکن ہے. ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. حضور قرآن پاک کی بھی کیا بات ہے، اور بے ماشاء شک، اللہ بے شک میرے رب کا کلام ہے، بے میرے شک. رب کا کلام ہے. اور جس طرح ماشاء اللہ ہمیں وہ سورہ ٹاپک احزاب پہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی پاکیزہ ازواج کو مخاطب کیا ہے، سبحان اور کیا ارشاد ہوتا ہے. اور تعلیم جو ہے تمام مسلمان عورتوں کے لیے. ٹھیک. اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. اللہ. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے، اور تم اچھی بات کرو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو. یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ امت کی ماؤں سے. اور مسلمان عورتوں کی بھی تعلیم ہو رہی ہے بے شک. کہ جب کسی ضرورت کی وجہ سے غیر مرد سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنی پڑے، انداز کیسا ہونا چاہیے. میرا رب اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر کتنا مہربان ہے اللہ کہ گفتگو کرنے کا انداز بھی سکھایا جا رہا سبحان ہے. اللہ. لہجے میں نزاکت نہ ہو، بات میں نرمی نہ ہو، سادہ بات کی جائے،
دین اسلام کی بات کی جائے، نیکی کی تعلیم، واعظ و نصیحت کی بات کی ضرورت پیش کرے تو نرم اور نازک لہجہ نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ امت کی مائیں ہیں، اللہ اچھا اپنی ماں کے بارے میں بری سوچ رکھنے کا تصور بندہ نہیں کر سکتا، استغفر اللہ، بے اس شک، کے باوجود ازواج پاک کو بات کرنے میں نرم لہجہ سبحان اپنانے اللہ، سے منع کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا جب ان کے لیے ہے تو باقی اللہ، عورتوں کے لیے کس قدر حکم ہوگا بے کہ شک، نظر کی اور زبان کی اور حفاظت کریں تاکہ شیطانی خیالات بیہودہ وسوسوں سے بچیں۔ بے اللہ شک، اکبر۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں کوئی مرد آ گیا باہر اور گھر میں مرد نہیں ہے تو بات کرنی پڑتی انٹر کام پر یا اندر سے، تو پھر اب لہجہ کیسا ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ، اس کو گندے خیالات نہ آئیں۔ درست، بات ضرورتاً کی جا سکتی ہے جی، لیکن لہجہ نرم و نازک اور ایسا نہ لوچدار ہو کہ جی۔ وہ استغفر اللہ وسوسوں میں گر جائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، امور خانہ داری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بار ہمارے لیے کیا کیا مدنی پھول ہیں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، دالیں مسالہ جات کیسے محفوظ کریں؟ ماشاء اللہ، دیکھیں ایک تو یہ ایک اندازہ ہونا چاہیے منتھلی ہمیں کتنی ریکوائرمنٹ ہے۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں نہ لیں، دالیں نہ لیں، چاول نہ لیں، گندم نہ لیں، آٹا نہ لیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے لال کیڑے جسے کہتے ہیں سرسری اردو میں، وہ پڑ جائے گی اور پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ گندم، چاول، دالیں، راشن وغیرہ۔ اچھا اگر سرسری لگ گئی اس کو دھوپ لگوائیں، انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح، اچھا آٹا، چاول، دال، بیسن، میدا کو جلد کیڑا لگ جاتا ہے، برسات کے موسم میں زیادہ اس کی احتیاط ہے، تو اس کے لیے ڈبے اور پیکٹ وغیرہ اچھی طرح بند کر کے رکھیں اور اس میں بے لیف یعنی تیز پات یا نیم کے پتے رکھتے ہیں، صحیح، کیڑا نہیں لگے گا۔ ماشاء اللہ، اچھا ہلدی، مرچ، دیگر مسالے جن ڈبوں میں رکھیں انہیں ہر 2 ماہ کے بعد صاف کریں اور بہتر ہے کہ دھو کر اچھی طرح سکھا لیں، کپڑے سے صاف کر کے مسالے ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اچھا دالیں، چنے، سوجی، بیسن کے پیکٹ فریزر میں بھی محفوظ کیے جا سکتے ہیں صحیح، کیونکہ اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے پھر اس کو کیڑا نہیں لگے گا۔ صحیح، اچھا فریزر سے نکال کر زیادہ دیر باہر رکھیں گے تو چونکہ اس میں نمی آ چکی ہے اب وہ جلد خراب ہو سکتا خراب ہے۔ ہو سکتا ہے، اچھا جو دالیں وغیرہ فریزر سے باہر محفوظ کریں انہیں بھی نمی سے بچانا ہے، ٹھیک، پانی سے بچانا ہے۔ دالیں پکانے سے پہلے پانی میں بھگو جاتی ہیں، جی، رات کو بھگو دیں تو صحیح، صبح تک نرم ہو جائیں گی۔ موسم کے لحاظ سے پانی کا تبدیل کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک، گرمیوں میں 4-5 گھنٹے، سردیوں میں 10 سے 11 گھنٹے کے اندر پانی لازمی تبدیل کر دیں ورنہ وہ دالیں خراب ہو سکتی ہیں۔ صحیح، اچھا چاولوں کو نمک، ہلدی مل دیں، لگا دیں، یا پھر بورک ایسڈ پاؤڈر جو ہے یہ ملا دیا جائے تو انشاءاللہ خراب نہیں ہوں گے۔ ماشاء اللہ، اچھا سوجی کو ہلکا سا بھون کر رکھ لیں تو اس میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ واہ، چینی کے ڈبے میں 4-5 لونگ ڈال دیں، انشاءاللہ الکریم چیونٹیوں سے تحفظ رہے گا۔ ماشاء اچھا اللہ، مسالوں میں گیلا چمچ مت ڈالیں ورنہ آپ دیکھیں کہ وہ مسالہ جو نا چمچ کے ساتھ ہی چپک جائے گا اور وہ پھر ظاہر کچھ خراب ہوگا۔ اچھا کچن کی الماریاں ہر مہینے صاف کر کے کیوپیکس پاؤڈر جو کہ کیڑے مارنے کے لیے ہوتا ہے چھڑک دیں، اس کے اوپر خاکی کاغذ بچھا دیں، اور یاد رکھیں کہ جو بھی کاغذ ہو اخبار نیوز پیپر یوز نہیں کرنا، اس کے اندر اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، حدیثیں بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا اب وہ چھڑک دیں، خاکی کاغذ بچھا دیں، ایک اسپرے بوتل میں سرکہ ڈال کر الماری میں اسپرے کر لیں۔ 24 گھنٹے کے بعد خشک کپڑے سے اچھی طرح صاف کر کے سامان رکھیں۔ مسالہ جات دالیں چیک کر لیں ان میں کیڑا نہ لگا ہو۔ اس کے علاوہ کیبنٹ میں تیز پات ضرور رکھیں، انشاءاللہ الکریم الماری کیڑوں سے محفوظ رہے گی۔ ماشاء اچھا اللہ، یاد رکھیں کہ معیاری مسالہ جات خریدیں، مثالوں میں جن مسالوں میں ملاوٹ ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غذاؤں کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی کام کی باتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بڑی قیمتی ہیں۔
ظاہر ہے کہ کھایا پیا صحت خراب ہو گئی تو بیمار بھی ہوں گے، خرچ بھی ہوگا، تکلیف بھی آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت پیش کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔